پاکستان میں چینی باشندوں اور سی پیک منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان، کالعدم بلوچ عسکری تنظیمیں یا فرقہ وارانہ اور قوم پرست عسکری گروہ قبول کرتے ہیں۔ البتہ کوہستان واقعے کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن چین کے بعد پاکستان بھی اس سانحے کو دہشت گردی کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کوہستان حملہ سی پیک منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، جس میں بلوچ عسکری گروپس اور کالعدم ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج چینی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے داسو واقعے پر دلی تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے داسو واقعے کے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کراتے ہوئے پاکستان میں مقیم چینی باشندوں اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی ورکرز کو تحفظ کا فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج یہ وزیر اعظم کی جانب سے چینی وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی گئی۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عسکری دفاعی اسٹریٹجک امور کے ماہر ہمارے پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یقیناً یہ تو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور شاید دنیا بھی سمجھتی ہے کہ جب اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں چائنیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آؤٹ رائٹ ٹیررزم ہوتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے ایک سبکی کا سامان ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک پریشانی کا سامان ہوتا ہے کہ چینی مہمان جو کہ ہمارے اتنا بڑا کرٹیکل ہمارے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں چونکہ پورا پس منظر پیش کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ سی پیک کس کس کے مفاد میں نہیں ہے، اور بلکہ سر عام آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صرف ہندوستان کا نام لیا، امریکہ نے بالکل اوپنلی کہا ہے کہ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، اور این ڈی ایس جو ہے جو افغان حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بالکل را کے ساتھ ہینڈ گلو ہے۔ تو یہ اور کوئی ایک آدھ اور بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایس آئی اور ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، کتنی بڑی بڑی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو اس کے باوجود پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ کتنے حملے ناکام بنا دیے گئے اور کتنے چند ایک جو ہیں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ تمام باتوں کے باوجود جو آپ نے آخر میں بات کی ہے بالکل درست ہے کہ چینی جس طریقے سے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جب وہ ہماری سرزمین پر ہوں تو ہمارے پوری ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں، اور جب بھی کوئی لیپس ہوتا ہے چاہے وہ 9 دفعہ آپ نے ان کو بچا لیا، 10ویں دفعہ ہو گیا، تب بھی وہ قابل افسوس ہے، اور اس کی میرا خیال ہے تحقیقات کے بعد آپ کے خیال میں جنرل صاحب کیا کیونکہ یہ سی پیک کے منصوبے ہیں، یہ تمام چائنیز جو ہیں وہ سی پیک منصوبے جو پاک چین مشترکہ منصوبے ہیں، مشترکہ معاملات ہے، ظاہر ہے کہ فی الحال یہ سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، لیکن چائنیز بھی ایکسپرٹیز ہے، چائنیز ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ایکوپڈ ہیں۔ کیا یہ حالات اس بات کا اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس سیکیورٹی وائز جو ہے ہمارا کوآپریشن زیادہ بہتر ہو سکے ہماری، اور اس حوالے سے جو اس میں ہولز ہیں یا گیپس ہیں وہ ہم مل کے ایک جوائنٹ سیکیورٹی نیٹ ورک بنا سکیں؟ جی بالکل، آپ بڑی اچھی تجویز ہے۔ یہ صرف اس کی موجودگی ہی نہیں اسپیس، بلکہ یہ عین ضرورت ہے اس وقت، اور صرف ایک ہی اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کا تقاضا کرنا پڑے گا، یہ ڈیمانڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ چائنیز جو ہے ان کی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی جو ڈپلومیسی ہے بڑی سیٹل ہے، یہ ایسے اپ فرنٹ اور آگے کھل کے بات نہیں کرتے۔ آپ کو خود بتانا ہوگا کہ آئیں جی ہم اس میں تعاون کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا اوپنلی کسی کے ساتھ ایسے معاہدے بھی نہیں کرتا، تو پاکستان بہت قریبی دوست ہے چائنا کا، پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے کاندھوں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم چائنا سے ڈیمانڈ کریں، ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک بات تو معلوم ہے ہمیں کہ چائنا نے آفر کی تھی کہ سی پیک کی جو ذمہ داری ہے وہ خود اٹھانے کو تیار تھے سیکیورٹی کی، لیکن وہ ہم نے خود انکار کیا تھا، اور صحیح کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم خود اہل ہیں اس کی سیکیورٹی کے، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپس میں کوارڈینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف ویو سے، ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کی کوارڈینیشن ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کہ سی پیک کے اگینسٹ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہو جو کہ سی پیک بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے۔ تو یہ پوائنٹ میں بالکل آپ کا مانتا ہوں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ایک مشورہ ہے۔ یہ جو ہے نا اس کا پیراڈائم بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے۔ جب سی پیک شروع ہوا تو یہ کیفیت نہیں تھی، ایک جنگ کی کیفیت نہیں تھی چین اور بھارت کے درمیان، ایک باقاعدہ ملٹری کانفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی چین اور بھارت کے درمیان، آئی بال ٹو آئی بال چینی اور بھارت کی فوجیں نہیں تھی جیسی آج ہیں، اور پھر بھارت کو بہت بڑا نقصان چین کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا جیسا اب ہوا ہے۔
اب بھارت جو ہے وہ تمام اسکور سیٹلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گھس کے پاکستان کے ذریعے پراکسیز کے ذریعے چین پہ حملہ آور ہے. تو یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یقیناً بنیادی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی انداز سے ہمیں کوآپریٹ تو کرنا پڑے گا چینیوں کو ہمارے ساتھ. بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ بھی ملائیں کہ بھارت کو جو سبکی ہماری ایئر فورس سے ہوئی تھی، اب جو بھارت کو بہت بڑی سبکی افغانستان میں ہوئی ہے تو وہ بالکل تل ملا رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے خان صاحب کہ افغانستان میں سپیس بھارت کے لیے تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، انہوں نے انہی دنوں میں کرنا ہے، یہ اگلے چند ہفتے آپ سمجھ لیں، زیادہ زیادہ 1-2 مہینے. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں میں ذرا تیزی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان، میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ مکمل طور پر چائنا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرے، چائنا کو اس چیز کی ایشورنس دے کہ ہم کوئی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہیں، ہم بالکل سنگل مائنڈڈ ہیں، ہم کسی کی گود میں بیٹھنا نہیں چاہتے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کس کے ساتھ الائن ہوتے ہیں اور ہمیں انہی کے ساتھ آگے چلنا ہے. اور یہ جو گو مگو کی تھوڑی سی سچویشن کبھی نظر آتی ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اس کو سیدھا کر لیں اور اپنا ڈائریکشن سیدھی کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر ہم تمام چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. Having said that, جلیل صاحب، بہرحال اگر ہماری گراؤنڈ پہ، ہماری سپیس پہ ہمارے گیسٹ، اتنے کرٹیکل منصوبے کے گیسٹ بار بار اٹیک ہوتے ہیں، بار بار ان کو ہٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو بہرحال ہمیں بھی جو ہے سول سرچنگ کرنی ہوگی. ہمیں بھی اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایپریٹس کو ری ویمپ کرنا ہوگا اور اس کو ری اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا اور ایک فریش لک لینی پڑے گی. بہرحال بنیادی ذمہ داری ہماری ہے. جی، ایک چیز میں بالکل اس میں بلکہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو بات کریں، ہمیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اس وقت ہماری پالیسی مکمل طور پہ دفاعی ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر فزیکل حملے ہو رہے ہیں. یہاں پر کلبوشن کیا کر رہا تھا، افغانستان کی سرحد سے ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس قسم کے حملے جن کے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ صرف دفاع کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت مہنگا پڑے گا. کتنے اسکولوں کا، کتنی مسجدوں کا، کتنی مارکیٹوں کا، کتنی جگہوں کا آپ دفاع کریں گے. اگر آپ بھی دشمن کو ترکی بہ ترکی جواب دیں، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بھی دینا چاہتے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت کمی آ جائے گی. اور جو میں نے بات کی ہے وہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس کو اور کوئی طریقہ تھامنے کا، روکنے کا نہیں ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا، کڑاکے کا جواب دینا پڑے گا، ایک کے بجائے 2 کا جواب دینا پڑے گا، تب یہ چیزیں رکیں گی، اور کوئی طریقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت اہم اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان اور روس کے درمیان 6 سال کے ایک قضیہ آج اختتام کو پہنچ گیا ہے. پاکستان اور روس گیس پائپ لائن بنانے پر انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور روس پاکستان تعلقات کی ایک نئی ابتدا ہو گئی ہے. اس کی تفصیل ہمیں دیں گے وفاقی وزیر انرجی جناب حماد اظہر چھوٹے سے وقفے کے بعد.